کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس بے شمار دولت ہو، خوبصورت گھر ہو، صحت مند جسم ہو، نیک اولاد ہو اور معاشرے میں عزت و احترام بھی، اچانک ایک ایک کر کے سب کچھ اس سے چھن جائے، دولت ختم ہو جائے، گھر ویران ہو جائیں، اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر برسوں تک ایسا شدید مرض لاحق ہو جائے کہ لوگ قریب آنے سے بھی گھبرائیں؟ ایسی سخت آزمائش میں کتنے لوگ اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے؟ آج کی ایمان افروز کہانی اللہ کے اس عظیم نبی کی ہے جن کا نام سنتے ہی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر نہایت عزت اور محبت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا: وسیع زمینیں، مویشی کھیت باغات، مال و دولت، نیک اور فرمانبردار اولاد، بہترین صحت اور لوگوں میں بلند مقام۔ ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی یہ نہیں تھی کہ وہ مالدار تھے، بلکہ یہ تھی کہ وہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا تو کبھی کبھی اسے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کا مقام بلند ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش بھی اسی حکمت کا حصہ تھی۔ سب سے پہلے ان کے مال و دولت میں کمی آنا شروع ہوئی، کھیت تباہ ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے اور کاروبار ختم ہونے لگا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ کہتے، یہ سب اللہ کی عطا تھی، اگر اللہ نے واپس لے لیا تو بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی آزمائش آئی، ان کی اولاد ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سوچئے، جس باپ نے اپنے بچوں کو محبت سے پالا ہو، اس کے سامنے اس کے بچے دنیا چھوڑ جائیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے زبان پر صرف یہی رکھا: ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طویل بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ بیماری کئی سال تک رہی۔ مختلف روایات میں اس کی مدت مختلف بیان ہوتی ہے، تاہم قرآن کریم بیماری کی مدت متعین نہیں کرتا، اس لیے اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ ایک طویل اور سخت آزمائش تھی۔ ان کے جسم میں شدید تکلیف تھی، مگر ان کے دل میں ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگے، بعض لوگ بیماری سے ڈر گئے، بعض نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، جو لوگ کبھی ان کے دوست تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، مگر ایک شخصیت آخر تک ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار اہلیہ۔ وہ دن رات حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی، کھانے کا انتظام کرتی، ان کی تیمارداری کرتی اور ہر مشکل میں ان کا سہارا بنتی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی رشتہ وہی ہوتا ہے جو آزمائش میں ساتھ دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ، میں نے تو ہمیشہ تیری عبادت کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کبھی تقدیر پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہی وہ صبر تھا جس نے انہیں دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مثال بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی مال یا صحت نہیں، بلکہ صبر، ایمان اور اپنے رب کی طرف رجوع ہے۔ سال گزرتے رہے، آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں امید کی شمع کبھی بجھنے نہ پائی۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا انتظار برسوں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی دعا قبول فرمائی۔ برسوں کی مسلسل آزمائش کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کی امیدوار رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو ان الفاظ میں فرماتے ہیں: مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
غور کیجیے، اس دعا میں شکایت نہیں، صرف عاجزی، امید اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری بیماری ختم کر دے، بلکہ صرف اپنی حالت بیان کی اور اللہ کی رحمت پر اعتماد ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کے اہل و عیال واپس عطا کیے، بلکہ اپنی رحمت سے ان کے برابر مزید بھی عطا کیے تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس پانی سے نہانے اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل شفا عطا فرما دی، ان کی بیماری ختم ہو گئی، جسم پہلے سے زیادہ مضبوط اور تندرست ہو گیا اور ان کے چہرے پر دوبارہ نور اور تازگی لوٹ آئی۔ یہ معجزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال و دولت عطا فرمائی، کھیتیاں آباد ہو گئیں، مویشی پہلے سے زیادہ ہو گیا اور ان کے گھر میں پھر خوشیاں لوٹ آئیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں پھر سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے بھی اس پوری آزمائش میں بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اپنے شوہر کی خدمت میں ثابت قدم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وفاداری کو بھی عزت بخشی۔ بعض روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کو سزا دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کی وفاداری کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی فرمائی اور حکم دیا کہ گھاس یا باریک شاخوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ ہلکا سا چھو دیں تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور اہلیہ کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہوتی۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت اور کبھی بیماری، یہ سب اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ آج اگر انسان معمولی مال نقصان، بیماری یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے یا اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، اگر مالی مشکلات کا سامنا ہے، اگر رشتوں میں آزمائش ہے یا زندگی میں کوئی بڑا دکھ ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ سے رجوع کیا اور اس کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے اہم سبق: ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی کی دلیل نہیں، بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ مایوسی مومن کی شان نہیں، وفادار شریک حیات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے حالات کو ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔ صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اگرچہ اس کا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے صبر، توکل اور استقامت کی ایک روشن مثال بنا دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم ہر حال میں اپنے رب سے وابستہ رہیں تو کوئی آزمائش دائمی نہیں، اور اللہ کی رحمت ہر تکلیف سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، شکر اور اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس ایمان افروز داستان سے حوصلہ اور سبق ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اور مفرقہ بازی سے پاک اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل آئی این سٹوریز ویو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔